سوال آپ کے سامنے واضح ہے، دیکھیں توجہ کیجئے. یہ ایک بہت بڑی خطا ہے کہ جو عوام کے لیول پر بھی ہے اور بہت سارے مقامات میں اوپر کے لیول پر بھی ہے. اگر آپ سروے کریں، میں کراچی وغیرہ میں بھی یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اے کاش جس کو ہم انوائٹ کرتے ہیں، آپ لوگ انوائٹ کرتے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے، کوئی لیکچر دینے کے لیے، دین بتانے کے لیے، اس کرسی پر یا اس ممبر پر بٹھانے سے پہلے اس کے سامنے ایٹ رینڈم یوں کر کے قرآن کھولیں جیسے استخارہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو صفحہ بھی آ جائے اس سے کہیں کہ یہ اللہ کی کتاب کا جو صفحہ ہے پلیز اس کا ہمیں ٹرانسلیشن اور اس کا میننگ آپ ہمیں بتا دیں. اگر نہ بتا سکے تو اس سے معذرت کر لیں. جس کو اسلام کی بیسک کتاب ہی جو نہیں بندہ پڑھ سکا وہ آپ کو دین کیا بتائے گا؟ توجہ کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ آج یہ کرنا شروع کر دے، قوم یہ کام کرنا شروع کر دے، تو موسم کافی صاف ہو جائے گا، سورج چمکنا شروع کر دے گا اور اس کی انرجی سے آپ استفادہ کریں گے. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اپنے بچے کو ایک سبجیکٹ کی ٹیوشن پڑھانے میں جتنی ہم سنجیدگی سے کام لیتے ہیں، خدا کے دین کے بارے میں اتنی سنجیدگی سے بھی کام نہیں لیتے. جس دین کے لیے امام حسین کو ذبح کر دیا گیا، جس کربلا کو ہم روتے ہیں، اس دین کو سیکھنے کے لیے اس دین کی امپورٹنس اتنی بھی نہیں ہے جتنی ہمارے بچے کے او لیولز کے فزکس کی امپورٹنس ہے. اس لیے کہ اس کے لیے بھی ہم بندہ تلاش کرتے ہیں کون اچھا جانتا ہے، کس کے پاس اچھی ڈگری ہے، کون اچھے طریقے سے میرے بچے کو فزکس پڑھائے گا. لیکن جب یہاں بٹھانا ہوتا ہے کچھ نہیں پوچھتے. اس سے بڑا ظلم دین کے ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ رائج ہی نہیں ہے. قرآن مجید پڑھنا رائج ہی نہیں ہے. یہ عام مرض ہے. اس کا آسان جواب یہ کہ آپ تجربہ کریں. جو قرآن میں لکھا ہے وہ تو واضح لکھا ہے نا. ایک ٹرانسلیشن، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 10 اردو پڑھیں، انگلش پڑھیں، آپ دیکھیں گے ایک ہی بات ہے. اب جب یہ ایک ہی بات ہے تو پھر کیوں چینج ہو رہی ہے؟ یہ اگر یہ جو بات سمجھ آ رہی ہے، اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر یہ قرآن اللہ نے ہمیں دیا کیوں ہے؟ کنفیوز کرنے کے لیے، جبکہ بات کچھ اور تھی. یہ ابھی شاید آپ کو، چونکہ مثالیں آپ کے سامنے نہیں ہیں، انشاءاللہ مثالیں آئیں گی تو آپ کو اور یہ باتیں واضح ہوتی چلی جائیں گی. یہ جو آقا نے کہا ہے یہ پرابلم ہے، اور اس پرابلم کی وجہ ہمارا دین کے بارے میں نان سیریس رویہ ہے، غیر سنجیدہ. دین کے بارے میں ہم ایک عام اپنے بچے کے سبجیکٹ جتنے بھی سنجیدہ نہیں ہیں. اب میرے ذہن میں آ گئی، یہاں سے پہلے ایک جگہ پہ درس تھا، وہاں میں نے یہ بیان کی. یہ آپ کو توجہ دلانے کے لیے، توجہ فرمائیں. ہمارے ائمہ نے ہمیں گائیڈ کیا ہے، رہنمائی فرمائی ہے دین کس طرح سیکھو. ایک حدیث بیان کروں آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں. یہ ہماری جو حدیث کی کتاب ہے الکافی، اس کے مقدمے کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اس حدیث میں امام کیا فرما رہے ہیں کہ دین کس طرح سیکھو تو ٹھیک ہے، کس طرح سیکھو تو غلط ہے. وہاں فرماتے ہیں جس شخص نے اپنا دین اللہ کی کتاب سے لیا اور اللہ کے رسول کی سنت سے، یہ اتنا مضبوط ہوگا اپنے دین میں کہ پہاڑ ہل جائیں گے، یہ نہیں ہلے گا. پھر فرمایا اس کے برعکس، جس نے اپنا دین لوگوں سے سن کے لیا، صرف سنتا ہے، لوگ اس کو دین سے باہر نکال دیں گے، چونکہ اس کی اپنی تو کوئی بیس ہی نہیں ہے نا. سن رہے، ایک سنی، دوسری سنی، تیسری سنی. سوال آپ سے، یہ دو روش جو امام نے بتائی، ایک قرآن و سنت سے لینے والی اور ایک لوگوں سے سن کر لینے والی،
ان میں سے صحیح کون سی ہے، پہلی یا دوسری؟ جی پہلی نا. اور ہمارے یہاں رائج کون سی والی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ دیکھیں حالت دیکھیں. دیکھیں ابھی ہم اس سے مربوط رہیں، توجہ فرمائیں. ابھی ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ائمہ نے کہا ہے کہ قرآن پڑھو، یہ سمجھ آتا ہے. مولا کائنات حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لا خیر فی عبادت لیس فیہا تفقہ، اس عبادت میں کوئی خیر نہیں جس میں سمجھ نہ ہو. ولا خیر فی قراءۃ لیس فیہا تدبر، اور اس قراءت میں، قراءت یہ قرآن کی قراءت، اس قراءت میں کوئی خیر نہیں جس میں غور و فکر نہ ہو. ہم آدھا سچ سننے کے عادی ہیں. ہم یہ تو سنتے ہیں جس نے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھی اس کو یوں درجات مل جائیں گے، یہ بتائی جاتی چونکہ یہ میٹھا والا کیک ہے جو ہمیں میٹھا لگتا ہے. لیکن جو اس قسم کی حدیث ہے کہ مولا فرما رہے ہیں کوئی خیر نہیں اس قرات میں جس میں غور و فکر نہیں ہے، اس کو بھی تو ساتھ اٹیچ کرو. یہاں بیٹھنے والوں کو بھی پتا چل گیا کہ ان کو صرف میٹھا میٹھا اچھا لگتا ہے. اگر ان کو تھوڑا تھوڑا کڑوا کھلاؤ گے تو سیکنڈ ٹائم میں تمہیں بلائیں گے ہی نہیں، لہذا ان کو میٹھے پہ ہی لگائے رکھو. ائمہ نے بتایا ہمارا شیعہ اس کا یہ مقام ہے، وہ یوں پولے سرات کراس کر جائے گا، ٹھیک ہے، برحق ہے. یہ میٹھا والا کیک ہے جو ہمیں میٹھا لگتا ہے. یہ سن کے ہم جنت کا ٹکٹ لے کے خوش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے. نہیں، جنہوں نے یہ بتایا ہمارا شیعہ یہ مقام رکھتا ہے خدا کے پاس، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے شیعہ کے اندر صفات کون سی ہوتی ہیں، اس کے اعمال کیسے ہوتے ہیں، اس کی پرسنالٹی کیسے ہوتی ہے، اس کا کردار، اس کی گفتار کیسے ہوتی ہے، یہ بھی بتایا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کا مزہ ہے ہمیں. لہٰذا یہاں بیٹھنے والے بھی اس کو گولی کر جاتے ہیں، سوائے علماء حقہ کے وہ بتاتے ہیں. یہ ہمارے مزاج خود دخیل ہیں کہ آدھی بات ہمیں بتائی جاتی ہے، آدھی بات ہم دین سے فائدہ کیا لینا چاہتے ہیں کہ جب دنیا پھنسے ہماری، کہیں دنیا میں کام پھنس جائے تو اللہ پاکوں کے صدقے میں اسے چلا دے دوبارہ، ٹھیک ہے. یا ہم دین سے فائدہ لینا چاہتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں جو خرابیاں کی ہوگی قیامت کے دن ہماری شفاعت ہو جائے، ہم بخشے جائیں. ہم دین سے یہ نہیں لینا چاہتے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں. یہ کائنات جو خدا نے بنائی ہے، خدا سے پوچھے یا اللہ تو نے کیا بنایا، یہ تو نے کس لیے بنایا ہے، یہ جو تو نے مجھے بنایا میں کس لیے آیا ہوں. میں 4 دن جو ہے دنیا میں کھانے پینے کے لیے اور ایک مزدوری کرنے کے لیے 4 پیسے، اس لیے میں دنیا میں ہوں، یا میرا کوئی مقصد ہے دنیا میں آنے کا. یہ کبھی میں نے سوال کیا اللہ سے، اللہ کی کتاب سے، کہ قرآن مجھے بتائے مجھے کس لیے خدا نے خلق کیا. میں جب اپنے بچے کے بارے میں پلان کرتا ہوں، میں اس کو اسکول میں ڈال رہا ہوں، اس کالج میں، اس یونیورسٹی میں بھیج رہا ہوں، کہ میں نے کبھی سوچا کہ خدا جس کا یہ امانت ہے، یہ بچہ میرے پاس، اس نے کس لیے بنایا اس کو. یا میرے ذہن میں وہی کانسیپٹ فیڈ کر دیا گیا کہ جو ویسٹ سے آیا ہے کہ یہی دنیا تمہارا سٹارٹ ہے، یہی دنیا تمہارا اینڈ ہے، نہ اس سے پہلے کچھ تھا تمہارے لیے، نہ اس کے بعد کچھ ہے تمہارے لیے. جو کچھ تم نے گین کرنا ہے اسی دنیا میں گین کرنا ہے. لہٰذا ہم کہنے کو مسلمان ہیں لیکن فوکس سارا کا سارا ہماری دنیا ہے.
ہم نے کبھی اس کتاب سے پوچھا ثواب لینے کے علاوہ بھی کچھ کام کیا اس سے کہ پوچھے تو صحیح؟ اللہ کہتا ہے خبردار مت سمجھنا کہ میں نے اس کائنات کو اور اس کے اندر تمہیں بغیر مقصد کے پیدا کیا ہے. میں نے اللہ سے پوچھا یا اللہ کیا مقصد ہے؟ تاکہ میں جو اس دنیا میں آیا ہوں، کچھ عرصہ پہلے بھی نہیں تھا، کچھ عرصہ بعد بھی نہیں ہوں گا، پتہ تو کروں کہ میں اس مقصد کے ساتھ ان لائن جا رہا ہوں یا میں ڈی ٹریک ہو گیا ہوں، پٹڑی سے اتر گیا ہوں، میں کہیں اور جا رہا ہوں.